ہزاروں ستونوں والا ایک خوابوں کا شہر، جسے آج سے 3000 سال پہلے ایک دیو ہیکل قوم نے تعمیر کرایا تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں ایک جنت بھی بنوائی گئی تھی۔ یہ وہی گمشدہ شہر ہے جسے سینکڑوں سالوں سے خزانے کی لالچ میں لوگ تلاش کرتے آ رہے ہیں۔ جب ایک شخص عرب کے صحرا میں ٹہلتا ہوا بھٹکتے ہوئے اس شہر میں چلا گیا، پھر اس نے وہاں کیا دیکھا؟ آج ہم اس پر اسرار شہر اور اس کی مکمل تاریخ کو اس ویڈیو میں جانیں گے۔ قوم عاد اپنے دور کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ دوسروں کے مقابلے زیادہ قد آور اور طاقتور تھے۔ اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے انہیں بلند مقامات پر بسنے کی عادت تھی۔ بلندوں والا عمارتیں بنوانے کا بڑا شوق تھا۔ تاریخ میں عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں، ایک عاد اولیٰ، دوسرے کو عاد ارم کہا جاتا ہے۔ عاد اولیٰ سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے۔ عاد اولیٰ کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب انہیں تباہ کر دیا گیا۔ ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام بچے ہوئے لوگوں کو لے کر حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ یہاں اس قوم نے خوب ترقی کی اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہیں عاد ارم کہا جاتا تھا اور یہ جس علاقے میں آباد تھے اسے شہر ارم کا نام دیا تھا۔ اس شہر کو ذات العماد بھی کہا جاتا تھا، جس کے معنی ستونوں والا شہر ہوتا ہے۔ عاد ارم کے لوگ کم سے کم 12 گز لمبے ہوا کرتے تھے۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکتے تھے، اس کو ایک آدمی اکیلے تنہا اٹھا لیا کرتا تھا اور پھینک دیا کرتا تھا۔ ان کے شہر کے 4 دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور اونچے اونچے ستون تھے۔ اللہ نے اس شہر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا ہے: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے رب نے قوم عاد سے کیا معاملہ کیا؟ یعنی ارم شہر والوں سے، جو بڑے بڑے ستون بنایا کرتے تھے، جن کے زور قوت کے برابر کوئی قوم ان کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ مؤرخین نے لکھا، قوم عاد یمن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان میں 2 بادشاہ طاقتور ترین بادشاہ تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ شدید کے بعد اس کا بھائی شداد تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنی حکومت کو مزید وسیع کیا اور بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے۔ شداد کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا کہ موت کے بعد اللہ اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جو ایک حسین و خوبصورت جگہ ہے اور جہاں کائنات کے ہر آرام و آشائش کا انتظام ہوگا، جہاں نہریں رواں ہوں گی۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ایک جنت تیار کروں جو اس جنت کے مشابہ ہوگی اور وہاں میں لوگوں کو آباد کروں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں بہت زیادہ درخت ہو اور وہاں صاف کھلی ہوا فضا ہو اور ایک وسیع میدان ہو کہ جہاں میں اپنی جنت بنا سکوں۔ اس کے لوگ ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ملک یدن کی زمین پر ایک مقام حاصل ہوا جو شداد کی خواہش کے مطابق تھا۔ لہٰذا انہوں نے آ کر شداد کو اس جگہ کی خبر دی۔ شداد نے اپنے مزدوروں کو وہاں روانہ کیا۔ اس نے اس علاقے کا نام باغ ارم رکھا۔ شداد کے حکم سے اس باغ میں سونے چاندی کے محل بنائے گئے۔ بڑے بڑے محلات تعمیر کیے گئے جن میں یاقوت و زمرجد کے ستون بنائے گئے۔ ان میں قسم قسم کے نہریں اور درخت لگائے گئے۔ اس باغ میں دنیا بھر کے آرام و آشائش کی چیزیں منگوائی گئیں۔ یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریکی رات میں بھی اسے دور سے دیکھا جا سکتا تھا، اور محل کے ارد گرد شراب 2 شہد کی نہریں روانہ کی گئی اور درختوں کو قیام کیا گیا۔ ان درختوں کی جڑیں سونے چاندی کی تھے۔ شہر کے راستوں کو مشک و عنبر، زعفران و عطر سے مزین کر دیا گیا۔ جب اس جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے جانشین لوگوں کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ اب شداد بڑے جاہ و جلال اور متکبرانہ و فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کے جھرمٹ میں روانہ ہو گیا۔ جب وہ اس جنت سے صرف کچھ فاصلے پر پہنچا تو اللہ نے اس پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک چیخ سنائی دی کہ شداد زمین پر گر پڑا۔ اس نے اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پائی اور وہ اسی مقام پر اپنے لشکروں سمیت ہلاک ہو گیا اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ شداد اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہ سے غائب ہو گیا۔ لیکن عدن و یمن کے گرد و نواح کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس علاقے کے ارد گرد روشنی نظر آتی ہے اور یہ روشنی اسی شہر کی جگہ کی ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن قلابہ ایک مرتبہ اتفاق سے اس علاقے میں چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کی تلاش کرتے کرتے اس شہر میں پہنچ گئے۔
جب اس کی دیوار پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو آپ سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال ابھی تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد کی جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ اسی کیفیت میں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس شہر کے اندر نہریں اور درختیں تھیں اور ایسے ایسے آرام و آشائش کی چیزیں موجود تھیں جو آج تک کبھی کسی نے نہ دیکھی تھیں، لیکن وہاں کوئی بھی انسان موجود نہ تھا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور کچھ سونے چاندی اور زعفران و عنبر کو اٹھا لیا اور واپس چل دیے۔ وہاں سے آپ سیدھے اسی وقت کے دارالخلافہ دمشق پہنچے اور اپنا سارا قصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور اس شہر کی ساری نشانیاں بیان کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ سارا قصہ سنا تو آپ کافی حیران ہوئے اور اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی کہ کیا واقعی اس دنیا میں کوئی ایسا بھی شہر بنایا گیا تھا۔ لہٰذا حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہاں، قرآن مجید میں بھی اس شہر کا ذکر موجود ہے، مگر اللہ نے اس کو لوگوں کی نگاہ سے چھپا دیا ہے۔ حضرت کعب بن احبار نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس شہر میں چلا جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، اور اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات کو دیکھے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھیں تو فرمایا واللہ آپ وہی شخص ہیں۔